1938 में मेरी उम्र 40 साल की थी। एक मर्ज की वजह से दिमागी काम रोक दिया गया। मैंने सोचा इन खाली अय्याम को एक बाबरकत मशगले में یہ सर्फ سب करूं। فضول باتیں ہیں۔ तो ये फजूल फजाइल अमाल में आपके तबलीगी जमात के جب آپ کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، الیاذ باللہ، دماغ کام نہیں کرتا تھا، استغفر اللہ، ایسی حالت میں لکھی دماغی کام نہیں کرتا تھا تو غلط باتیں تو لکھنی تھی، خرافات تو لکھنی تھی، پھر یہ تو لکھنا تھا، وہ تو لکھنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ اس ویڈیو کے اندر فضائل اعمال پر جو اعتراض کیے گئے تھے مولانا طارق جمیل صاحب کو، اب اس کا جواب متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دے رہے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے۔ باتیں تو لکھنی تھی، خرافات تو لکھنی تھی، پھر یہ تو لکھنا تھا، وہ تو لکھنا تھا۔ اگلے آنے والے اعتراضات کی بنیاد اس کو بنایا جاتا ہے کہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا اس وقت لکھی ہے، اور اس پر بطور اعتراض کے جواب نقل کی جاتی ہے وہ یہ کہ مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں صفر 375 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزاروں۔ یا زکریا خود کہہ رہے ہیں تو ایسی حالت میں لکھیں گے تو غلطیاں تو ہوگی نا۔ یہ ہے اس کا خلاصہ اعتراض کے جواب سے بات فرمائے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ فضائل اعمال ایک کتاب نہیں، فضائل اعمال 6 مختلف کتب کا اور رسائل کا مجموعہ ہے، اور حضرت نے یہ 6 رسائل 10 سال کی عمر میں مختلف اوقات میں لکھے ہیں۔ پہلا رسالہ 1348 ہجری میں لکھا فضائل قرآن، اور آخری حکایات صحابہ 1358 ہجری میں لکھا ہے۔ یہ ایک وقت میں مسلسل نہیں لکھے گئے۔ محترم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ کہ فضائل اعمال کتاب پوری حضرت شیخ نے اکٹھی بیماری کی حالت میں لکھی، ایسی بات نہیں، اور ان کو غلط فہمی یہاں سے ہوئی ہے کہ جب فضائل اعمال آپ کھولیں گے تو سب سے پہلا جو رسالہ ہے وہ حکایات صحابہ ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ پہلا ہے، اس کے شروع میں لکھا ہے، لہذا پوری کتاب حضرت اسارت میں لکھی ہے۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ حضرت نے جو رسائل لکھے آپ ان کے سنوار ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 فضائل قرآن ذی الحج 1348 ہجری۔ نمبر 2 فضائل رمضان 1349 ہجری۔ نمبر 3 فضائل تبلیغ صفر 1350 ہجری۔ نمبر 4 فضائل نماز محرم 1358 ہجری۔ نمبر 5 فضائل ذکر شوال 1358 ہجری۔ نمبر 6 حکایات صحابہ رضی اللہ عنہم شوال 1358 ہجری۔ تو یہ 6 رسائل ہیں، اور یہ بات حضرت نے صرف حکایات صحابہ کے شروع میں لکھی ہے جو کہ 6 نمبر کی کتاب ہے، لیکن جب ان مسائل کو جمع کیا گیا تو حکایات صحابہ اول میں لگائی گئی تاکہ صحابہ کے واقعات پڑھنے پر عبادات کے اندر رغبت ہو، اور محترم نے سمجھا کہ شاید پوری کتاب ہی بیماری کی حالت میں لکھی ہے، یہ غلط فہمی تھی ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے دماغی کام نہ کرنا، ایک ہوتا ہے دماغ کا خراب ہونا، دو باتوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک دماغی کام نہ کرنا اور ایک ہے دماغ کا کام نہ کرنا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا کہ میں دماغی کام نہ کروں، اور محترم نے سمجھا کہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ اب بتاؤ دماغی کام نہ کرنا اور دماغ کا کام نہ کرنا دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ اعتراض کرنے والے کا دماغ کام نہیں کرتا تو شاید یہ میری بات میں جانا ہو۔ حضرت کا دماغ کام کرتا تھا لیکن ڈاکٹر نے دماغی کام سے منع کیا، اور اعتراض کرنے والے کا یوں لگتا ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا اور بات سمجھنے کے اندر غلطی لگ گئی۔ بات اچھی طرح سمجھے نا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ طبیعت میں ذوف تھا، بیماری تھی، تکلیف تھی، تو ڈاکٹر منع کیا کہ آپ دماغی کام نہ کریں۔ مثلا ایک آدمی کی نظر میں کچھ کمزوری ہے، کوئی بوجھ آتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں دماغی کام نہ کرے، اس سے نظر پر بوجھ پڑے گا، اس پر نظر پر بوجھ پڑے گا۔ کوئی اعصابی کمزوری ہے، کبھی دماغی کام نہ کرے، اعصاب مزید کمزور ہوں گے، جیسے ہوتا ہے۔ تو دماغ کا کام نہ کرنا اور ہے، اور دماغی کام نہ کرنا اور ہے۔ حضرت کا دماغ کام کرتا تھا لیکن ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے منع کیا۔ اب دماغی کام کا معنی تحقیق، دلائل، مباحثہ، اور صرف صحابہ کرام کی حکایات کو جمع کرنا تحقیقی کام تو تھا نہیں، کوئی بڑا علمی کام نہیں تھا جس پر دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب ڈاکٹر نے دماغی کام سے منع کیا ہے تو میں حکایات صحابہ ہی لکھ لیتا ہوں، آسان کام کر لیتے ہیں، یہ فرمایا۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ حضرت کو جو بیماری تھی وہ بیماری کون سی تھی؟ بیماری کون سی تھی؟ حضرت خود آپ بیتی میں اور کتب فضائل اشکالات ان کے جوابات میں اپنی دونوں کتب میں لکھا ہے دماغ تکلیف کون سی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ وہ بیماری نکسیر کا مرض تھا،
نفسیر کا مرض تھا جس پر ڈاکٹروں نے دماغی کام سے منع کیا، کیونکہ دماغی بیماری تھی بھی نہیں۔ تو حاصل کیا ہے؟ پہلی بات کہ یہ جملہ میں کیسے حکایات صحابہ میں جو آخری کتاب ہے، پوری کتاب فضائل اعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، حضرت کا دماغ کام کرتا تھا، دماغی کام سے منع کیا، اور دو موت نے سمجھا کہ دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ نمبر 3، یہ جو بیماری تھی وہ دماغی نہیں تھی، یہ بیماری بھی نفسیر کا مرض تھا۔ تو یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، اس میں کیا اعتراض؟ آپ نے حضرت کی پوری باتیں سن لی ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو وہاں جو بٹی صاحب ہیں انہوں نے بلایا اور حضرت سے کہا کہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، یعنی مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ میرا دماغ یا کچھ ایسے اعتراض جو آپ نے سنے ہیں، تو اس وقت آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، تو اس لیے اس کے اندر یہ اعتراض اٹھائے تھے۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اس طرح جواب نہیں دیے، کیونکہ ان کا جو انداز ہے، انہوں نے اپنے انداز میں بہت ہی نرم مزاجی کے اندر انہوں نے جواب دیا، لیکن جو سننے والے حضرات انہوں نے سوچا کہ حضرت کے یہ باتیں اس جو اعتراض ہے اس کا یہ جواب نہیں ہے، تو اسی کے اوپر حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گنبد صاحب جو ہیں انہوں نے اس اعتراض کا جو جواب دیا ہے کہ اس کی کتنے باب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس کے 10 باب ہیں، جو حضرت نے پڑھ کے سنائے، اور کب 1987 یا جب حضرت نے یہ لکھے ہیں، حضرت نے وہ پوری باتیں رکھی ہیں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ متکلم اسلام جو ہے، مبلغ اسلام جن کو کہا جاتا ہے، حضرت مولانا الیاس گنبد صاحب نے اس اعتراض کا بہت ہی اچھی طرح جواب دیا۔ اب جس نے یہ اعتراض کیا تھا اس کو یہ باتیں سمجھ آ گئی، اور یہ بھی ٹھیک، اور حضرت نے یہ بھی بات بتا دی آخر کے اندر کہ ڈاکٹروں نے مجھے دماغ کی کوئی ایسی بیماری نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی بیماری تھی، بلکہ ڈاکٹروں نے ریسٹ کرنے کے لیے یعنی فرمایا کہ آپ اس سے زیادہ کام نہ کریں تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف بڑھ نہ جائے، تو اس وجہ سے حضرت نے یہ بات لکھی ہے۔ اس وقت حضرت نے یہ کتاب لکھی اور اس وقت یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ ایسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ فضائل اعمال نہ پڑھیں، بلکہ ہمارے اکابر نے جب یہ لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس لکھنے کو قبول فرمایا ہے، تب جا کر یہ اس کتاب کو آج زیادہ سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلنا گامزن فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔